السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں عریج فاطمہ. پاکستان تحریک انصاف 8 فروری کو ملک گیر احتجاج کی کال لیے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم ایک اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کر رہے ہیں. لیکن یہ ایسی سٹیٹمنٹ ہے جو ہم کئی عرصے سے سن رہے ہیں. اب اس پر عمل درآمد ہوگا نہیں ہوگا، یہ اہم سوال ہے. ساتھ حکومتی بینچز بھی تیار ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ آپ 8 فروری تک بے شک جتنی بھی تیاری کرنی ہے کر لیں. عمران خان سے ملاقات بھی پھر 8 فروری تک بند ہے. پھر ہم نے کل ایک گونج سنی تھی، پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا کہ جی مذاکرات پاکستان تحریک انصاف اگر کرنا چاہتی ہے تو ہم کھلے دل سے ویلکم کرتے ہیں. اس کے بعد علیمہ خانم کا یہ ٹویٹ کہ جو مذاکرات کرے گا اس کا پھر پی ٹی آئی سے اور پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اس سب کا کیا مطلب ہے؟ پی ٹی آئی اپنے لیے کیا راستہ اختیار کرنے جا رہی ہے؟ کتنی مشکلات پیدا ہوں گی؟ اور پاکستان تحریک انصاف کی جو خواہشات ہیں کیا وہ پوری ہو سکیں گی؟ ان تمام تر معاملات پر آج کی پوڈ کاسٹ میں بات کریں گے. میرا ساتھ دے رہے ہیں اسٹوڈیوز میں سینئر پولیٹیشین ویری آنریبل خرم حمید روکھڑی صاحب. بہت شکریہ روکھڑی صاحب جوائن کرنے کا. پی ٹی آئی اور ملکی سیاست پر بات کرنے سے پہلے کچھ بڑی اچھی چیزیں ہیں اور بڑی اچھی خبریں ہیں، اس سے ہم آغاز کر لیتے ہیں. اور پاکستان کی ملکی تاریخ کا سب سے اہم اور تاریخی معاہدہ جو ہے وہ طے پا گیا لیبیا کے ساتھ. اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ بڑا اہم ڈیفنس کی دنیا میں سنگ میل ہے جو پاکستان اور لیبیا کے درمیان، میرا خیال ہے $4 ارب کا معاہدہ طے پایا ہے. آپ کا کیا ٹیک ہے اس پر اور آپ اس اوور آل سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں، یہ جو تاریخی معاہدہ ہو گیا ہے ہمارا لیبیا کے ساتھ؟ اچھا دیکھیں، ہم سنتے تو بہت ہے نا، اتنے ارب ڈالر. یہ ایم او یو نہیں ہے. یہ آپ نے باقاعدہ جا کے ایک معاہدہ سائن کیا اور $4 ارب کا آپ نے ان کو مختلف اقسام کا سامان دینا. لیبیا کا جو ڈیفنس ہے آپ نے اس کو اپ گریڈ کرنا ہے. آپ کے جہاز سے لے کے، آپ کے اسمال آرم سے لے کے، ان کی بارڈر پروٹیکشن سے لے کے ٹریننگ، ہر چیز میں. یعنی آپ کی جو دفاعی انڈسٹری ہے، اگر اس کو کہا جائے کہ پاکستان کا پہلا تاریخ ساز جو معاہدہ ہوا ہے، ایم او یو نہیں، تو وہ یہ ہے. یعنی آپ کے ساتھ ڈن ہو گیا $4 ارب کا، اب آپ نے ان کو سامان دینا ہے. تو یہ ایک بہت بہت بڑی پیش رفت ہے. لیکن ہم نے ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ جب لیبیا کا معاہدہ وہاں پر ہو رہا ہے، این اس موقع کے اوپر پاکستان کے اندر مختلف جگہوں کے اندر سے شیاطین اٹھ کے اس سوشل میڈیا کے اوپر وار کر رہے ہیں. یعنی وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. وہ ٹارگٹ پرسنالٹیز کو کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی فیلڈ مارشل جو وہاں پہ گئے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ جو جنرل فیصل نصیر وہاں پہ گئے ہوئے تھے، اب یہاں پر ان کے خلاف، 2 پرسنالٹیز کے خلاف یہاں پر ایک بہت بڑی مہم ڈیزائن کی جاتی ہے. اور اس میں سے مختلف جگہوں سے شیاطین، میں پھر کہوں گا کہ وہ اپنا حصہ ڈالتے ہیں. میں بات کو یہیں روکوں گا. اور پھر آج اسی موومنٹ کو آج شہباز گل جیسے لوگ اور یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ملک کی تباہی کا سوچنے والے، اسی موومنٹ کو جو یہاں سے جنریٹ کی گئی اب وہ لے کے چل رہے ہیں. ضروری امر یہ ہے کہ اس فتنے کا خاتمہ کیا جائے. آپ نے بہت بڑا ٹارگٹ اچیو کیا. اتنے بڑے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے وقت آپ کی وہ تصاویر وہاں سے، اور ان تصاویر کو نکال کر پھر جو غلیظ پروپیگنڈا پاکستان میں کیا گیا، اور اس پروپیگنڈا میں کون کون سے لوگ شامل ہیں، سامنے آئی پڑی ہے چیز. تو یہ ایک چیز ہے. یعنی ہماری تاریخی جو، اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ آپ سے ہضم نہیں ہو رہا، پاکستان ٹھیک ہو رہا ہے. اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ کوئی بھی کام جس کا پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے اور جو پاکستان اچیومنٹ کر رہا ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ اکانومی ہے نا. ہمارا مسئلہ، باقی مسائل تو ہیں ہی ہیں. بڑا مسئلہ ہمارا کیا ہے؟ اسی ویک اکانومی کی وجہ سے ایکسپلائٹیشن کی جاتی ہے لوگوں کو. تو ہماری اس بہت بڑی کامیابی کے وقت یہاں پر یہ جو چیز ہے، یہ جو سوشل میڈیا، اٹ از ویری انفارچونیٹ، لیکن یہ بہت بڑا معاہدہ ہوا ہے، بہت بڑا معاہدہ ہوا ہے. اور پرسنالٹیز کو ٹارگٹ کر کے کیا جاتا ہے. بیسیکلی میرا ریزلٹ یہ ہے کہ فیلڈ مارشل کو کمزور کرنے کے لیے بہت سارے چہرے ابھی بھی پاکستان کے اندر، بہت سارے لبادوں میں چھپے ہوئے وہ وارداتیں کر رہے ہیں، اور پھر آج اسی چیز کو شہباز گل ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. آہستہ آہستہ پھر میرا خیال ہے کہ ان تمام لوگوں پہ ہاتھ بھی ڈالا جائے گا روکھڑی صاحب. آہستہ آہستہ پتہ نہیں ہے، آہستہ آہستہ ساڈا آہستہ آہستہ
اس آہستہ آہستہ والا جو ہاتھ ہے نا, یہ آہستہ آہستہ والے ہاتھ میں بھی بہت سارے ہاتھ ہیں. ایک آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو آہستہ آہستہ نہیں بلکہ اس تمام پروپیگنڈے کو اور ان تمام چہروں کو ایک ساتھ روکنا ضروری ہے. فتنہ جو ہوتا ہے نا اس کو آپ پہلے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ کس کس نے یہ فتنہ کیا. انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. جب فتنہ آپ انڈرسٹینڈ کر کے ان کو ٹائملی نہیں روکتے نا, پھر آہستہ آہستہ نہیں ہوتا. آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. بالکل ہو گئی, یہ معلوم ہے. ہو جائے گا. اچھا, ایک اور اچھی خبر ہے اور وہ یہ ہے, 2 دن پہلے تو خیر واشنگٹن ٹائمز کی رپورٹ آئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جو سال 2025 ہے وہ پاکستان اور امریکہ کی انقلابی تبدیلی کا سال ہے. پھر ہم نے کل یہ دیکھا کہ فائنینشیل ٹائمز نے بھی ایک اسی طرح کی جو رپورٹ ہے وہ شائع کر دی اور پاکستان کے سفارتی محاذ کے اوپر ایک بڑی لمبی چوڑی رپورٹ آئی اور بتایا گیا کہ فیلڈ مارشل صاحب کی سربراہی میں اور پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف کی سربراہی میں پاکستان بہت کچھ اچیو کر رہے. معاشی ترقی کے یہ مراحل شروع ہو گئے. روکھڑی صاحب, آپ کو لگتا ہے اس طرح کی خبروں کا آنا اور روزانہ ڈیولپ ہونا؟ آف کورس آپ کی حیثیت کو تسلیم کیا جا رہا ہے. آپ کا جو انٹرنیشنل پالیسی شفٹ آپ محسوس کر رہے ہیں, آپ کی پوزیشن کو مضبوط تسلیم کیا جا رہا ہے. اور یہ آپ نے جو ٹارگٹس اچیو کیے اور ساتھ آپ نے جو انڈیا کے ساتھ جس جنگ کو جیتا, فیلڈ مارشل سید حافظ عاصم منیر کو تسلیم کیا جا رہا ہے ایز اے لیڈر آف پاکستان. میاں شہباز شریف کا جو وزٹ ہے اور یہ جو کمبینیشن ہے یہ بہت اچھا تسلیم کیا جا رہا ہے. آپ کی لیڈرشپ کو تسلیم کیا جا رہا ہے. لیڈرشپ تسلیم کی جاتی ہے ملک کے لیے, کو لیڈرشپ اس لیے تو تسلیم نہیں کی جاتی کہ ایک پرسنالٹی کو تسلیم کر رہے ہیں, وہ پاکستان کو تسلیم کر رہے ہیں. اور وہ اندیا دے رہے ہیں کہ دنیا آپ کے ساتھ اب چلنے کو تیار ہے. کیوں بھائی, اب کیوں چلنے کو تیار ہے, پہلے کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ چیزیں میرا خیال ہے کہ ایک پیج پر ہیں اور چیزیں بڑی اچھی چل رہی ہیں. چیزیں اس لیے کہ آپ کے پاس مضبوط ہاتھوں پہ ہے ملک. آپ پہلے بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں. ملک کا سودا تو ہم خود کرتے ہیں, ملک کو کمزور تو ہم خود دنیا کے آگے پیش کرتے رہے, ملک کو کی ویکنیسز کو خود ہم اجاگر کرتے رہے. تو کس نے آنا تھا ہمارے پاس؟ کون آئے گا؟ وہ لڑکی جو گھر میں ہر وقت جھگڑا کر رہی ہو تو وہ پورا رشتہ داروں میں مشہور ہو جائے تو رشتہ بڑا مشکل سے آتا ہے نا, ایک لڑکی کے جھگڑے کی وجہ سے. تو یہ تو پورا ملک جھگڑا بنا ہوا تھا. تو آپ نے اس ملک کو جھگڑوں سے جو ہمارے فرکشن سے جب آپ نے نکالا ہے, مضبوط آپ ملک پہلے بھی تھے عریش. جی بالکل مضبوط آپ تھے. لیکن یہ جو مئی میں میرا خیال ہے ایک پالیسی شفٹ آیا نا آپریشن بنیاد المرصوص کے بعد, اس کے بعد تو ہمارا بالکل ہی جو معاملہ تھا آپ نے ثابت کیا نا, آپ نے ثابت کیا کہ بھائی ہم کام کے لوگ ہیں, ہم وہ نہیں ہیں جو تم سمجھ رہے ہو. ہم جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہم نے بیکار کیا ہوا تھا, آپ نے اپنی لیڈرشپ کے ساتھ ثابت کر دیا کہ آپ ایک مضبوط قوم اور مضبوط ملک ہے. تو دنیا نے تسلیم کیا. آپ کا جو سعودیہ کے ساتھ معاہدہ ہے, آپ کا لیبیا کے ساتھ معاہدہ ہے, آنے والے دنوں میں اور ممالک کے ساتھ آپ کے معاہد MOU نہیں ہیں. 8 ایسے ممالک ہیں روکھڑی صاحب جو کہ انٹرسٹڈ ہیں پاکستان کے ساتھ اس جی ہمارے ساتھ اب دوستی کے لیے بہت ساری دنیا انٹرسٹڈ ہے. ہمارا اپنا ٹھیک ہونا ضروری ہے. پہلا پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ جب ایسا معاہدہ ہوتا ہے, جب تو جو اندر سے سازشیں ہوتی ہیں ان کو اپروٹ کرنا, اندر کھاتے جو معاملات چل رہے ہیں ان کو روکنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور میرا خیال ہے جس پہ ہم چھپ کے تھوڑی بات کر رہے ہیں اس پہ کھل کے بات کر لیتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف 8 فروری کے حوالے سے اسٹریٹ موومنٹ کا ارادہ رکھتی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مزاحمت اور مفاہمت کی سیاست ہی اپنائیں گے اور ہم نے انتشار ہی کرنا ہے, مذاکرات نہیں کرنے. یہ بانی تحریک انصاف کا ٹویٹ بھی آ گیا اور انہوں نے کہا کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے, صرف اور صرف انتشار ہوگا. تو خیر مذاکرات پہ تو ہم بات کریں گے ہی, لیکن مجھے سب سے پہلے آپ یہ بتا دیں کہ 8 فروری کو ہونے کیا جا رہا ہے, کچھ ہو بھی سکے گا یا نہیں؟ دیکھیں مذاکرات ہم تو 3.25 سال سے 3.25 سال سے جب سے انہوں نے یہ روش اپنائی ہم مذاکرات کے قائل تھے. ہم ان کو مذاکرات کی ٹیبل پر لائے. پولیٹیکل پارٹی ہے, پولیٹیکل پارٹی کو مذاکرات کرنے چاہیے. ان کو اپنے پروگریسو اپروچ کو اڈاپٹ کرتے ہوئے مثبت گول اچیو کرنے چاہیے. لیکن کیا مذاکرات ان کا پیٹرن ہے؟ دوسری طرف آپ دیکھیں نا, پولیٹیکل لوگ تھک گئے ہیں ابھی ان کے. وہ میرے پاس ابھی ایک یہ جو پرسوں آیا ہوا تھا ان کے اندر سے, اس کا ایک دوست میرے پاس آج آیا ہوا تھا, آج صبح کی بات کر رہا ہوں. اس نے کہا جو فلانا نام منسٹر ان کا آیا ہوا تھا اور وہ کہہ رہے کہ ہم تھک گئے, ہماری بس ہے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ اب مذاکرات اور دوسری طرف کیا ہے مزاحمت. مزاحمت کس کے خلاف بھائی؟ بارڈر پہ چلے جاؤ, کرو مزاحمت کرو نا دشمن کے ساتھ, بارڈر پہ رہو. تم مزاحمت کر کس کے خلاف رہے ہو؟ تمہارے خلاف تم کیا چاہتے کیا ہو؟ تمہاری اپروچ کیا ہے؟
تم مفاہمت یعنی مفاہمت کا راستہ ایڈاپٹ ہی نہیں کرنا چاہتے ہو. تم اعلانیہ کہہ رہے ہو کہ ہم جھگڑا چاہتے ہیں, تو جھگڑا کس کے بچوں سے چاہتے ہو, کس قوم کو انوالو کر کے؟ یہ جو اسٹریٹ موومنٹ, میں کو الفاظ میرے علاقے والے منہ میں آنے لگے تھے, روک دیا میں نے. اسٹریٹ موومنٹ کون سی اسٹریٹ موومنٹ ہے ریچ؟ دکانداروں کو, بچوں کو, جن کو تم نے پہلے تباہ کیا. کے پی کے اندر تم نے تباہیاں کر دی ہیں. کے پی کا قصہ سنا دوں آپ جاتے جاتے؟ جی سنا. اس میں کے پی میں ایک واٹر اسکیم انہوں نے انٹروڈیوس کرائی ہے. تمہارے ایک دوست ہیں, اچھا, وہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے ایک دوست نے اپنے ایک بہت امیر کبیر آدمی ہے اپنے لحاظ سے, علاقے کے لحاظ سے تو بڑا ذمہ دار ہے, تو اس نے اپنی زمینوں میں 3 واٹر اسکیمیں منظور کرائی. اچھا, نہری پانی موجود ہے سارا. یہ کہاں منظور ہو رہی ہیں؟ یہ سوابی اور اس سائڈ کے اوپر. میں کئیوں کو کہتا ہوں کہ کوہاٹ ٹنل سے نیچے والا کے پی اور کوہاٹ ٹنل سے اوپر والا کے پی کو, وہ کے پی سمجھ لیں کہ لنڈن ہے, اور یہ کے پی سمجھ لیں کہ صومالیہ ہے. وہاں پہ جہاں پہ پینے کو پانی نہیں ہے, کرک, لکی مروت, ڈیرہ اسماعیل خان, بنو, ادھر پینے کو پانی نہیں ہے کوہاٹ سے نیچے والا کا. اس کے پی میں اس نے ایک اپنے زمین کے اندر 3 سکیمز منظور کرائی ہیں جن سے فری پانی نکل رہا ہے, سولر سسٹم لگا ہوا ہے. اور اس نے کہا کہ 3 اس نے اس لیے کرائی کہ اس کا گھر اور اس کا حجرہ سارے کے اے سی ہر چیز فری ہو گئی ہے. اور کتنے کی ہوں گی 3 سکیمز؟ کم از کم 15 کروڑ روپے کی. تو یہ اسٹریٹ موومنٹ چلائیں گے, اور یہ عام آدمی کے بچے کو نکال کر اکسا کر لے کے آئیں گے. ایک تو یہ ہو گیا. آپ نے کہا کہ کیا 8 فروری کو یہ کچھ کر پائیں گے؟ اب یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب یہ بجھی ہوئی شمع کا دھواں ہے اور اپنے مرکز کو جا رہے ہیں. ان کی میں شعر کو کچھ تبدیل بھی کر دیتا ہوں. ان کی شرارت کی دنیا تو بجھ چکی ہے, اب یہ اپنی ہستی مٹا رہے ہیں. بس ان کو چاہیے مفاہمت تھی, ان کو چاہیے مذاکرات تھے, لیکن یہ کریں گے نہیں. تو پھر کیا کریں گے؟ یہی بجھی ہوئی شمع کے دھوئے ہیں. اسٹریٹ موومنٹ کی بھی تو وہ نہیں ہے نا. اڈیالہ جیل کے باہر ہم روزانہ دیکھتے ہیں 200 لوگ ہوتے ہیں, شاید بڑی مشکل سے. اڈیالہ جیل کے باہر طبلہ ہے, نہیں 200 لوگ ہیں, سمجھے نا, طبلہ بجانے کی خواہش تھی نا. اب وہ ایک شو کریٹ کرنا چاہتے تھے کہ تھوڑی اور رونق لگے گی, پنڈی سے لڑکے منڈے آ جائیں گے, ادھر سے منڈیاں آ جائیں گی. کیا ہوتا ہے, منڈے منڈیاں دیکھیں گے, خوش ہوں گے. تو دس از واٹ ایکچولی دے ور ٹرائنگ ٹو ڈو. یہ تو بہت اچھا کیا بھلا اس واٹر کینن کا, اس نے بہت سارے میک اپ بھی اڑا دیے, اور سردی کے اندر بہت سارے یہ جو ڈانس پارٹ میں بھی کیا یعنی کر کیا رہے ہیں یار. اوکے, اچھا, حکومتی بینچز کی طرف سے ایک اور آواز اٹھی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری تک آپ نے پھر جو بھی کرنا ہے یا جس بھی طرح کی تیاری کرنی ہے آپ کریں. 8 فروری تک عمران خان سے ملاقات بھی بند ہے. بند رہے گی ملاقات؟ بند رکھنی چاہیے, بالکل رکھنی چاہیے. اندر سے جو فرمان لے کے باہر نکلتے ہیں اور جو فرامین سناتے ہیں باہر, ان فرامین پہ غور کیا؟ یعنی آپ ملاقات ہوگی یا باہر آ کے بندہ ماں بہن کی گالیاں نکالنا شروع کر دے, بندہ کہ یار یہ کیا کر رہے ہو بھائی. یہی تو رونا کیا ہے ان کا, یہ اس زبان بندی کا, کہ اس زبان میں سے خیر کے کلمات نکالو. تمہارا ملک ہے, اپنے ملک کو بچاؤ, اپنی پارٹی کو بچاؤ, اپنا ووٹر جس نے تم سے امید رکھی تھی, جن کو تم نے 4 سال گوگی کے حوالے کیے رکھا, ان کو اس طرف سے تو نکل گئی باتیں. کچھ تو سوچ لو یار, چاہتے کیا ہو؟ اپنے بچوں کے لیے ہر عیش, ہر قسم کی سہولت, ہر قسم کی اعلیٰ زندگی چاہتے ہو. تمہارے ایم پی ایز, تمہارے ایم این اے, وہ ایم پی اے جو موٹر سائیکل پہ تھا وہ اس وقت 3 لینڈ کروزر لے کے پھر رہا ہے. تم نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ, اور تم پیغام کیا بھیجتے ہو؟ اور تمہارے باہر بیٹھے ہوئے شہباز گل اور تمہارے آفیشیل ٹویٹر ہینڈلز, وہ جو دھمکی کے اور وہ جو اس ملک کو توڑنے کے پیغام دے رہے ہیں, شہادت. میں چپ کر جاؤں گی, آگے چلو. اچھا, رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ اگر جد و جہد کے نام پر پاکستان تحریک انصاف کچھ اور کرنے کی خواہش رکھتی ہے تو پھر حکومت بھی ان کے ساتھ کچھ اور ہی کرے گی. تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کی بس ہوگی اب؟ نہیں, حکومت مزے میں, حکومت مزے میں. یہ جتنی کھچے ماریں گے, یہ جو ہے کیا مزے میں, مطلب کوئی ڈومیسٹک پریشر نہیں ہے؟ نہیں, دیکھیں نا, میری بات سنیں آپ. حکومت کا کیا کام ہے؟ حکومت کرنا, ڈیلیورنس کرنا. حکومت کا کام. انہوں نے توجہ مرکوز کس طرف رکھنی ہے؟ اس فساد کی طرف. تو بھائی ان کا کام تو تھا اپوزیشن میں بیٹھ کے پراپر اپوزیشن کرتے, حکومت کے اوپر چیک رکھتے. حکومت ہمیشہ چلتی ہے اپوزیشن سے,
حکومت اپنے آپ کو الرٹ رکھتی ہے اسمبلی کے جمہوریت کا حسن ہی اندر اپوزیشن سے، تو اپوزیشن کر رہی ہے تبلا، اپوزیشن کر رہی ہے اسٹریٹ پر، حکومت کو کوئی ایشو اپوزیشن کے بینچز پر نہ بیٹھنا یہ کس کی خواہش تھی؟ تو یہی نا بانی تحریک انصاف یہی مزاحمت کریں گے. اب ان میں سے کوئی بھی اگر عقل اور شعور کی بات کرے گا تو اس کو کہیں گے غدار. تو وہ جو شعور والا آدمی بھی ہے وہ بھی 5 منٹ کے لیے وہ ایک پلے کارڈ لے کے کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ اس کی بقا اسی میں ہے. تو پھر کوئی ڈائیلاگ نہیں ہو رہا، کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا. ڈائیلاگ سینیٹی سے ہوتے ہیں. ڈائیلاگ ان کی وجہ سے ارکان اسمبلی کو سیریسلی سوچنا چاہیے اور بیٹھنا چاہیے کہ یہ کیا ایک شخص کے غلام ہے، کیا یہ ایک پولیٹیکل پارٹی میں ہے، کہ کیا یہ ایک کلٹ کا حصہ ہے، کیا یہ ایک مرشد کی مرشدی میں ہے. وہ ایک سرگودا میں ایک مرشد آیا، اس نے کہا کہ میں نا ٹرین کو روک کے دکھاؤں گا. وہ سارے مرید بھی اکٹھے ہو گئے، وہ ٹرین کے آگے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں ایسے اس پہ چھو کروں گا ٹرین رک جائے گی. سچا واقعہ ہے. وہ ٹرین آئی تو مرشد بھی گیا تھے، یار اس کو بتاؤ ٹرین کے آگے کھڑے ہو جاؤ، یہی کام کر کے دکھا دو. کر کیا رہے ہو یار؟ تمہاری پولیٹیکل پارٹی ہے، تم ایم این ایز ہو، تم اس کس چکر میں پڑ گئے ہو مرشدی اور اس ڈرامے کے اندر؟ بس لاسٹلی ایک اور سوال. ہم نے دیکھا کہ قومی کانفرنس ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی، بلکہ آپ تو منع کرتے ہیں کہ قومی کانفرنس اس کو نہیں کہنا چاہیے، لیکن بہرحال ہو گئی، اور اس میں انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ جی مذاکرات ہمارے ساتھ حکومت کر لے. تو پھر 1-2 دن کے اندر ہی ہم نے دیکھا کہ مذاکرات کی دعوت بھی آ گئی، اور پرائم منسٹر صاحب نے خود دعوت دے دی مذاکرات کی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی مذاکرات نہیں ہوگا، صرف انتشار ہوگا، اور جو مذاکرات کرے گا اس کا پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. تو یہ 1-2 دن کے اندر اتنا مائنڈ سیٹ کا چینج ہونا، یہ کیا ریزن ہے؟ دیکھیں قومی کانفرنس انہوں نے کی، وہاں پہ پولیٹیکل لوگ ہیں، محمود خان پولیٹیکل آدمی ہے، یہ بیٹھ کے انہوں نے پولیٹیکل باتیں کی اور انہوں نے ان کو ایک ٹھیک راستہ دکھایا کہ مذاکرات کرتے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان کی جو ہائیسٹ اسٹیٹس ہے وہ ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کا. پرائم منسٹر آف پاکستان نے ویلکم کیا. پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا آئیے بیٹھیے. میاں شہباز شریف کی پرسنالٹی میں یہ چیز موجود ہے، مفاہمت اور ٹھہراؤ. وہ از اے ایزی گوئنگ مین ٹو ٹاک ود آن سچ سبجیکٹس. وہ یعنی کوئی مشکل کریشن والا کرنے والا آدمی نہیں ہے میاں شہباز شریف. وہ معاملات کو سلجھانے کا قائل آدمی ہے، وہ جھوٹی انا والا بھی نہیں ہے، وہ چاہتا ہے معاملات حل ہو. اب اس سے بڑھ کر ان کو اور کیا دعوت آنی ہے؟ پرائم منسٹر آف پاکستان آپ کو دعوت دے رہے آئے مذاکرات کریں. قومی کانفرنس میں آپ نے کہا کہ ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے. ان کا اپنا ایک بہت بڑا جو لیڈر ہے، ان کے میں ابھی نام کئی دفعہ ان کے بھول جاتا ہوں، اس نے بھی کہا کہ کیا نام ہے جی جو ان کا کے پی سے ہے، شفیع جان، نہیں جی نہیں، جو تو سخی جان سلمان، چھوڑیں سخی جان کو، وہ جو ان کا ایک ایم این اے ہے ان کا، ابھی بڑا اچھا سا آدمی ہے جس کو پچھلی دفعہ انہوں نے کسی کمیٹی، شہریار، نہیں جی نہیں، بہرحال اچھا چلیں، وہ جو اچھا، تو ہی سیٹ دس تھنگ کہ ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے، مذاکرات ہی راستہ ہوتے ہیں پولیٹیکل پارٹی کا. لیکن دوسری طرف سے جو اڈیالہ کے باہر سے نعرہ آ رہا ہے کہ نو مذاکرات، ابھی who has to decide کہ مذاکرات ہونے چاہیے؟ they are political people, they are secretary general, president of the party, ان کے باقی ان کی جو کمیٹی ہے وہ ان کی CEC وہی ڈیسائیڈ کرے گی نا. تو مطلب کیا ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، کوئی CEC نہیں ہے، کوئی ان کی کوئی چیئرمین کی حیثیت نہیں ہے، کوئی ان کے پریزیڈنٹ وہ جو سیکرٹری جنرل کی حیثیت نہیں ہے. جو بھی یہ کریں گے ان کو چاہیے خود کو ایک بڑا سارا ردی کا ٹوکرا بنائیں اور اس کے اندر چھلانگ لگا دیں. او بھائی تم ایم این اے ہو، ٹیک اے اسٹینڈ، تمہاری پارٹی ہے، تم نے زندگیاں گزاری ہیں. ہمیں آج تک دکھ ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اس پارٹی میں زندگی گزاری. ہمیں آج تک تکلیف ہوتی ہے کہ ہماری وہ تمام ایفرٹ، اسٹرگل، جو ہماری تمام اسٹرگل ہے، کسی اچھائی کے نتیجے پہ جس نے پہنچنا تھا اس نے اس کو تیل دے دیا اور تباہ و برباد کر دیا اور اوپر سے آگ ڈال دی. ہمیں ان کو شدید مخالف ہو کہ ان کی پالیسی پہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ یار تم کچھ تو عقل کرو، تمہارا ملک ہے. تو ان ایم این ایز کو یہ جو قومی کانفرنس، قومی نہیں دیں قومی، یہ جو کانفرنس ہے اور ان کی جو ہے ایک بڑا سردی کا ٹوکرا بنائیں اور اوپر سے چھلانگے ماریں بیچ میں. ٹھیک ہو گیا. اور یہ جو نہیں ہوتے اس طرح کی بوتلوں کے اوپر اپنے نام لکھیں اور ایک ایک کر کے ڈال دیں کہ ہماری یہ حیثیت ہے، اور ڈکلیئر کر دو کہ تم یوز لیس ٹیشو پیپر، تمہاری کوئی حیثیت نہیں. چلو بھر پانی میں جو ہے وہ نہیں، میں یہ ردی کے ٹوکرے میں خود کو پھینکیں، بتائیں، اس کو میسج دیں کہ ہماری حیثیت بھائی اگر تیرے آگے یہ ہے نا، اگر ہماری حیثیت دیکھیں نا، ہم نے مذاکرات، تو ہماری طرف سے بھی ہاتھ کھڑے. میں آخری بات کروں، ہمارے ساتھ اس نے ہمیں مذاکرات کے لیے کہا، ہم نے مذاکرات کیے، اس نے بیک سٹیپ کیا، ہم نے کہا تیری ایسی کی تیسی، ملک ہے ہمارا،
ہم اس کے خلاف کھڑے ہو گئے. اور میں ایک آدمی تھا, عام آدمی تھا, میری آواز اللہ تعالیٰ کے فضل سے مؤثر بنی کیونکہ میں جسٹیفائڈ تھا. تو تم تو 90 پتہ نہیں 40 50 MNA ہو رہے ہو, کھڑے ہو جاؤ نا یار, اپنے ملک کے لیے کہہ دو. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے بدتمیزی کرو, اس کے ساتھ بدتہذیبی کرو, ہم تم کہہ رہے ہیں کہ اپنے ملک کے لیے کہو کہ ہم ملک کے لیے یہ کر رہے ہیں. نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ روکڑی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.